الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حسن کو عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، خاک طیبہ کو ہم اکسیر کہا کرتے ہیں، اور سارے ولیوں میں افضل ہیں غوث اعظم، اس لیے ہم انہیں بڑے پیر کہا کرتے ہیں۔ اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا ثبوت دیجیے اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معبر الصدق والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم ابدا ابدا۔ حاضرین گرامی، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اپنے خاص بندوں، محبوب بندوں یعنی اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر اللہ کے کسی محبوب بندے کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو سمجھ لینا یہ قرآن کریم کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ پیاری کی سنت ہے، یہ خدا کی عادت کریمہ۔ ولی کا معنی آتا ہے قریب، لیکن ولی کس سے قریب ہوتا ہے؟ زمین سے، زمین و جائیداد سے، دکان و مکان سے، دنیا کے ساز و سامان سے نہیں، ولی قریب ہوتا ہے مولا علی سے، ولی قریب ہوتا ہے نبی اعظم سے،
اجی ولی قریب ہوتا ہے خدا بندے قریب سے. بے شک سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. یہ کسی ایسے ویسے کا ذکر نہیں، یہ میرے محبوب بندوں کا تذکرہ. سبحان اللہ. یہ میرے خاص بندوں کا تذکرہ آ رہا ہے. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم، انہیں پھر کسی بھی چیز کا خوف نہیں بے ہوتا. شک. نہ وہ رستم سے ڈرتے ہیں، نہ کسی بڑے پہلوان سے ڈرتے ہیں، نہ وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا کی کسی سپر قوت سے ڈرتے ہیں. وہ اگر ڈرتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور مصطفیٰ سے ڈرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ان کے سینوں میں کوئی دنیا کا خوف نہیں ہوتا، ان کے سینوں میں خدا کا خوف ہوا کرتا ہے اور آنکھوں میں نور مصطفیٰ کا جمال ہوا کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. محترم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے تعلق سے. اور دیکھیے جن کا مہینہ چل رہا ہے، جن کے نامی اس میں گرامی کی جانب یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ، یعنی میرے غوث اعظم کی جانب منسوب ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کا مہینہ. ولایت کے کتنے منازل ہیں، کتنے مدارج ہیں، کتنے درجے ہیں. ایک عام مومن یہ سمجھ لینا کافر ولی نہیں ہو سکتا، بے شک. مرتد ولی نہیں ہو سکتا، بے شک. بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا، بے شک. خدا کا دشمن، مصطفیٰ کا عدو، مخالف، یہ ولی نہیں بن سکتا. بے شک. مومن کے لیے ولی بننے کے لیے، ولی کے لیے ضروری ہے ایمان. بے شک سبحان اللہ. بے شک. ایک عام مومن، اس کے بعد درجہ آتا ہے مومن کامل کا، اس کے اوپر درجہ آتا ہے ولی کا، بے شک. اور ولی کے اوپر درجہ آتا ہے قطب کا. بلکہ بول دو سبحان اللہ. ایک عام مومن، مومن کے اوپر درجہ مومن کامل کا ہے، مومن کامل کے اوپر درجہ ایک ولی کا ہے، ایک ولی کے اوپر درجہ ایک قطب کا ہوتا ہے، ایک قطب کے اوپر درجہ ایک بدل کا ہوتا ہے، ایک بدل کے اوپر درجہ ایک وتد کا ہوتا ہے، اور ایک وتد کے اوپر درجہ سب سے بڑا غوث کا ہوتا ہے، اور غوث سے بھی بڑا درجہ غوث اعظم کا ہوتا بے ہے. شک سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سبحان. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے غوث کو، غوث اعظم کو، ولایت کے کتنے اونچے رفیع بلند منازل خدا بند کریم نے عطا بے کیے. شک. اللہ اکبر. بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علی الرحمٰن جناب غوث کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا سے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ بے شک سبحان اللہ. سر بھلا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ. اور جس پر غوث کی حمایت کا پنجہ ہو جائے، سبحان اللہ کیا دبے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اللہ. اور میرے غوث کا فیضان کس سلسلے میں نہیں،
سلسلے چشت میں دیکھو تو میرے غوث کا فیضان نظر آتا ہے، سلسلہ سہر ورد میں دیکھو تو میرے غوث کا فیض نظر آتا ہے، سلسلہ جناب نقش بند میں دیکھو تو میرے غوث کا فیضان نظر آتا ہے، اور سلسلہ قادریت میں دیکھو تو میرے غوث کا فیضان نظر آتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت علیہ الرحمہ بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور غوث کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں سلامت رہے، قیامت تک سلامت رہے، نئی نئی میدان محشر تک سلامت رہے، نظر میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں، نظر میں گور دبر، نظر میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامانی معلّہ۔ ایک ادنا سی نسبت، یہ نسبت ہی سے شاید افضل و اعلیٰ بن رہا ہے۔ ایک اینٹ یہاں لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس کو ہم کتنی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک اینٹ ایسی بھی ہے جو کعبۃ اللہ میں لگی ہوئی ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ علی اپنی جان قربان کرنے کے لیے حجاج تیار ہو جاتے ہیں کہ بوسہ مل جائے، نظروں سے مس کر لیں، ہاتھوں سے چھو لیں، کسی طرح سے اسے دیکھ لیں، اس کا فیض حاصل کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک پتھر، لیکن اس پتھر کو کعبۃ اللہ سے نسبت حاصل ہوئی تو یہ عظیم مقام مل گیا کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کعبۃ اللہ کی فضیلت کا اب عالم یہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، کہ جو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرتا ہے دیکھتے ہی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھوڑی سی بھی نسبت ہمیں غوث پاک کے دیار سے، ان کے در اقدس سے ہو جائے تو سبحان اللہ اس شخص پر خدا کا فیضان و کرم ہو جائے۔ تجھ سے در، اور در سے سر، سر جانتے ہو سر کا معنی آتا ہے کتا، تجھ سے در، در سے سر، سر سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سر، سر سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو زگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ نام لے لو تو نام لے لو تو جناب منہ کا ذائقہ بدل جائے، اور کچھ ناموں میں خدا نے ایسی برکت رکھی ہے سبحان اللہ کہ اگر نام لے لو تو دنیا آخرت کے سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائے گا۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کا نام بھی ان ناموں میں سے ایک ہے۔ میرا ایمان و ایمان بول رہا ہے کوئی اگر غوث اعظم کا نام لے لیا کرتا ہے خدا بندے کریم اس بندے پر اپنے فیض و کرم کی برسات برسا دیا۔ دل پہ گندا ہو تیرا نام، دل پہ گندا ہو تیرا نام، کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ہوگا تیرا، اور فخر آقا میں رضا، اور ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ محترم سامعین کرام، اور جس پر خدا نہ کرے جس پر غوث اعظم کی نظر غضب پڑ جائے تو اس کا دین، اس کی دنیا بھی برباد، اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت علی الرحمہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، علامہ
قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مل کے بولو تو سلامہ قہر ہے، سبحان اللہ، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بے شک مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معبد الجود والکرم۔ جس طرح سے اللہ کا نام لینا عبادت ہے، اسی طرح سے اللہ کے نیک بندوں کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ بے شک محترم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما یزال العبد حتی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت، کہ میرے بندے مجھ سے جو ہے نوافل پڑھ پڑھ کے نوافل سے قریب ہوتے ہیں۔ بے شک بھئی جو عبادت فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، نماز فرض ہے وہ ادا کرنی ہے، جو زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر وہ ادا کرنی ہی ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے تو وہ تو کرنا ہی ہے، ماہ رمضان آ جائے تو روزے رکھنا ہی ہے، یہ فرائض ہیں۔ لیکن خدا ارشاد فرماتا ہے مجھ سے بندہ جو قریب کب ہوتا ہے، ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب وہ زیادہ تر نفل کرتا ہے۔ فرائض نماز ادا کرنے کے بعد نفلیں پڑھتا رہتا ہے، نفلیں پڑھتا رہتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کی تاریکیوں میں، کبھی اس وقت جب کہ سب اپنی اپنی خوابگاہوں میں ہوا کرتے ہیں، کبھی وہ جماعت کے ساتھ، کبھی یک و تنہا فردن فردن وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ وقت فرماتا ہے کہ ان نوافل کے ذریعے سے بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا، مجھ سے قریب ہو جاتا۔ نوافل صرف نمازوں ہی میں نہیں، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وہ خیرات کرتے رہتا ہے، غریبوں کو دیتا رہتا ہے، اپنے احباب و اقارب کی پریشانیوں میں وہ ساتھ دیتا رہتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو یہ نفلی یہ بھی نفل میں شمار ہوتا ہے۔ حج ایک مرتبہ فرض پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر، لیکن خدا نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ بار بار حج کرتا ہے، تو یہ حج نفل ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح رمضان کے روزے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اسے ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور دنوں میں وہ نفلی روزہ وہ رکھتا ہے، تو یہ نفل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوافل کے ذریعے سے خداوند کریم فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیا گا۔ محبوب بندہ، یہ بندہ محبوب، اللہ اکبر، اور خدا محب، بندہ محبوب، محب کا معنی ہے محبت کرنے والا، اور محبوب وہ جس سے محبت کی جائے۔ خدا فرماتا ہے فَكُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، یعنی خدا محب بن جاتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، محبوب بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور محب بننا بھی اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، جن کا لقب ہے محبوب الہی، مل کے بہت یہاں سے دور زیادہ نہیں ہے، محبوب الہی، ان کے پیر جانتے ہو ان کا نام کیا تھا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر، اور ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ حضرت قطب الدین بختیار کا، اور ان کے پیر کا نام کیا تھا؟
حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اور ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ حضرت خواجہ عثمان ہارون۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن پیر و مرشد کو بڑا رحم آیا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں کچھ دے دوں؟ حضرت محبوب الہی نے عرض کیا حضور کچھ دینے ہی کے لیے تو اتنی دنوں سے خدمت کر رہا ہوں، دے دیجئے مجھے۔ کہ اچھا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، دو چیزوں میں سے ایک چیز، تم محب بنو گے یا محبوب بنو؟ ہمارا آپ جیسے ناہنجار لوگ ہوتے تو ہم مانگ لیتے کہ وہاں مینا بازار میں ہمیں ایک دکان دلا دیجیے، وہاں ایک ہمیں مکان دلا دیجیے، وہاں ایک حویلی ہمیں دلا دیجیے، یہ پتھر ہے اس کو سونا بنا دیجیے، جیب میں ڈال دیجیے، بینک بیلنس ہمارا بھر جائے، ایسا کوئی علاج کر دیجیے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ اکبر، پیر بھی خدا والے تھے اور مرشد بھی خدا والے تھے، مرید بھی خدا والے تھے۔ جب یہ کہا اچھا دیتا ہوں بتاؤ محبوب بنو گے یا محب؟ محترم سامعین کرام چکر میں پڑ گئے، کیا محب یا محبوب بنو؟ کہا دل نے آواز دی کہ تمہاری والدہ محترمہ بھی تو اللہ کی ولیہ ہے، چل کے پوچھ لو اپنی ماں سے۔ حضرت محبوب الہی واپس آ رہے اپنے گھر کو، قریب گھر تھا کہ جا کے پوچھ کے آؤں کہ والدہ کیا بنوں میں، مجھے دینا چاہ رہے ہیں تو میں محب بنوں یا محبوب بنوں؟ اللہ اکبر۔ راستے میں آئے تو ایک مجذوب آدمی کو راستے کے ایک کنارے میں لیٹے ہوئے دیکھا، کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، کچھ بک بک کر رہے ہیں، زبان سے کچھ بول رہے ہیں، مکھیاں ان پر جو ہے بھنک رہی ہیں، ادھر سے وہ گزرے جلدی جلدی۔ اللہ اکبر۔ تو اس مظلوم نے آواز دی نظام الدین محبوب بننا ہے یا محیط؟ اللہ، اس بندہ خیر کو کس نے بتایا؟ میں تو ابھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس مظلوم نے کہا اجی اسی نے بتایا جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں جا رہے؟ کہا والدہ کے پاس جا رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، حضرت نظام الدین اولیاء آئے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں اور پوچھا امی جان آج مجھے میرے پیر صاحب کچھ عطا کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ محب بننا ہے یا محبوب ہمیں بننا؟ محترم سامعین کرام، اللہ کی ولیہ سبحان اللہ، ارے ان کی نگاہوں سے کوئی چیز کیا چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ کوئی دوسری ہم اور آپ کہیں تو ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی بات رد ہو جائے، آپ لوگ نہ مانیں، لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا جب کسی بندے کو خدا اپنا محبوب بناتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، خدا فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، خدا فرماتا ہے کہ پھر میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلا کرے گا۔ محترم سامعین کرام، خدا کے لیے پیر نہیں، خدا کے لیے ہاتھ نہیں، خدا کے لیے آنکھیں نہیں، خدا کے لیے کان نہیں، خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے، خدا مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ تو مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے اللہ اکبر کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو ان کے کان میں سننے کی ایسی طاقت دے دیتا ہوں کہ وہ آواز والی بات کو بھی سن لیا کرتا ہے اور دل جو دھڑکتا ہے، دل میں جو باتیں ہیں اس کو بھی سن لیا کرتا ہے۔
اللہ اکبر، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے آنکھوں میں خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نعمت و روحانیت ہوا کرتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بغداد میں اور پوری کائنات کو وہ دکھاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ اکبر۔ ماں نے کہا، وہ راستے میں موجود صاحب نے بھی تو تم سے کہا تھا جاؤ انہی سے پوچھ لو۔ فوراً واپس گئے، واپس آ کے دیکھا روح جسم سے پرواز ہو چکی۔ اب میں کس سے پوچھوں؟ ان کا وصال ہو گیا اس مظلوم کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جیسے ہی مایوسی کے ساتھ اپنا قدم پھر اپنی والدہ کی طرف جانے کے لیے بڑھایا تھا، سبحان اللہ، مظلوم کی میت سے آواز آتی ہے، سنو تو محبوب بننا، محبوب بننے میں دشواری ضرور ہے، لیکن محب بننے میں اس سے بھی کہیں زیادہ دشواری ہے۔ خدا محب ہے، اپنے کام سے اپنے بندے کو محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دوڑے دوڑے تشریف لے گئے اور اپنے پیر و مرشد سے کہا مجھے محبوب بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرید الدین گنج شکر علی الرحمانی انہیں محبوب الہی کا لقب۔ محترم، اور ساتھ ہی ساتھ نظام الدین اولیاء، اولیاء جو ہے نا یہ ولی کی جمع ہے، ایک وچن بہوچن، یہ ولی بہوچن ہے اولیاء، سبحان اللہ۔ ان کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تم صرف ولی ہی نہیں اولیاء۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پائے اللہ سیدنا مولانا محمد معدنی کی خداوند سے غریب ہم سبوں کو اپنے نیک بندوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے فیضان سے ہم سب